وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل، یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب۔ اس آیت کو جوڑ لیجئے گا چونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کہف۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو، اور آج کل جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں، نیوکلیئر وار ہو اور کسی پہ وہ چھڑ سکتی ہے، لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ احادیث کے اندر خبریں ہیں، جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کہف کے اندر صراحت کے ساتھ۔ تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا۔ اور معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، وہ آنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں۔ اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حصی نشانی، کوئی معجزہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے۔ وما منعنا، نہیں روکا ہم کو اس سے کہ ان نرسل بالآیات، کہ ہم وہ معجزات دکھائیں، الا ان کذب بها الاولون، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو۔ نہ تو سمود کو جو ہم نے ناقہ دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لایا، نہ عیسیٰ کو جو آخری معجزے ہم نے دے دیے، زندہ جانور پیدا کر دینا، گارے سے بنانا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے، اور مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے، اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ لیکن کوئی مانا معلوم ان کذب بها الاولون، پہلوں نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا، جھٹلایا۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمود کو، قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی، فظلموا بها، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے، وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم اپنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تب بھی یہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہمارا احاطہ ہوا ہوا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھیے فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے، حقیقت ماہیت وجود۔ ایک اللہ کا وجود ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے یا اللہ ہے، کیا ہے؟ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اسی لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماوست سب کا یہ کائنات جو ہے خدا ہی ہے، خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے، جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے، ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کو پینتھیزم کہتے ہیں انگریزی میں، ہماوست، سب خدا ہی ہے۔ یہ بہت بڑا کفر ہے، شرک ہے۔ تو کیسے سمجھے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اللہ ہے کیسے ہے؟ کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی؟ پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیحدہ کہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تو ایبسلیوٹ ایگزسٹنس ہے اس کی، کسی حدود اور قیود اور زمان اور مکان اور سمت ان سے تو باورا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَادْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اسی طریقے سے اب یہ مسائل گنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے ان کا، چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے بند کر دیے ہیں، اور حضور کے بارے میں طے کر لیا کہ وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے جس طرح کا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جس شب معراج کا، وما جعلنا الرؤيا التي، رؤیا یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے، جیسے رؤیت بصری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو رؤیت ہی ہے، تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا، التي اریناک، جو آپ کو دکھایا ہم نے، الا فتنة للناس، وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا کہ اب بالکل ہی ان کا دماغ چل گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہت خوش ہوئے تھے مشرکین مکہ، بہت خوش ہوئے، چلو جی چلیے اب ہماری مشکل حل ہو گئی، اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے، واقعتاً محمد کا دماغ چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ اب یہ بات ناقابل قیاس، کیسے انسان سمجھے، گمان نہیں کر سکتا۔ آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں
کہ آج تو آپ کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ کہ آج سے آپ 1400 برس پہلے کے انسان کے بارے میں سوچئے، اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے 15 دن لگتے تھے، تو کیسے وہ گیا اور گئے بھی اور آ بھی گئے رات ہی رات کے اندر۔ بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس، ابو بکر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں۔ ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا، کیا واقعی کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں روا دیتے ہیں، ان سے کہلوا دیتے ہیں، چلو صحیح، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ختم۔ اس دن سے صدیق کا لقب، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس، تو وہ آسمان تک ہو کے آ گئے تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ وشجرة الملعونة في القرآن، اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی، وہاں سے وہ درخت کیسا ہوگا؟ آگ کے اندر درخت، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب یہ زقوم کا یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا کہ جو فزیکل لاز ہے وہ اور ہوں گے، مختلف ہوں گے، اس آگ کی نوعیت اور ہے، وہ آگ یہ نہیں ہے، وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جس قرآن مجید میں جس ملعون شجر کا ذکر ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، لیکن یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یہ چوتھی مرتبہ اب یہ آدم ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا گارے سے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو، ذرا دیکھ پروردگار، یہ جو انسان آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، مجھ سے بالا تر کر دیا، کرمت علیہ، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی پوری نسل، اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ قال ذب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے، وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے، تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، یہ نوزائیدہ کئی بار ذرا نوٹ کریں، یہ فز کہتے ہیں عربی زبان میں، بکری کا جو بچہ نوزائیدہ ابھی ہوتا ہے، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے یعنی اس طرح جب کہ کسی انسان کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں، اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے، ہمت اس کا جواب دے رہی ہو، تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کنایا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو پھسلا لے ان کو، ان میں سے جس کو چاہے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور چڑھا لا ان کے اوپر، بِخَيْلِكَ، اپنے سواروں کو، وَرَجْلِكَ، اپنے پیادوں کو، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر، ساجھا کر مال میں اور اولاد میں، وعدہم، اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، ورغلا لو جس طرح، سب باغ دکھا لو جس طرح، جو چاہو وسوسہ اندازی کر لو، اس کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف، اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، کے خلاف، اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کارساز جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو۔ انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے۔ وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے۔
جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، طوفان آتا ہے، موت نظر آتی ہے، ذل من تدعون الا اياه، تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے، بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو، جن کو ڈنڈوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو. فلما نجاکم الى البر، سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ کو پکارتے ہو. پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر، آرس تم پھر اعراض کرتے ہو، پھر منہ موڑ لیتے ہو. وکان الانسان کفورا، یقین انسان بہت ناشکرا ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں؟ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاہد تجھے معلوم نہیں. ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں. کیا خشکی میں لوگ مرتے نہیں؟ وہاں جب تھے تو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے. خشکی پر آتے ہی اور اب تم بھول گئے اللہ کو، تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھنسا نہیں سکتا زمین میں؟ یخسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس بر پر، خشکی پر، کہ جس میں پتھر ہو اور پتھراؤ ہو تمہارا اور تم ہلاک ہو جاؤ. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر ایک زوردار جھکڑ تمہارے اوپر چھوڑ دے. فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں. ثم لا تجدوا لکم علینا تبیعا، پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤ گے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے، ہم سے باز پرس کر سکے کہ وہ فلاں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ آیت بھی انسان کی، جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، جو بھی کریشن ہے اللہ کا، اس کا کلائمیکس انسان ہے. گویا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے تنزلات، اللہ کا حرف کن، اور کن سے وہ خلق نور، اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور ملائکہ، پھر ایکسپلوژن، دی بگ بینگ، اور اس سے وہ حرارت اور وہ آتشی کرے، اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھنڈا ہونا، اور پھر یہ بارش کا برسنا، اور بارش اور زمین، پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیات ارضی ہے اس کا آغاز ہونا. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے، عزت کی ہے آدم کے نسل کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو گویا کہ جیسے کہ گود میں کوئی لے کر چل رہا ہو. ہم، ظاہر بات ہے نظام قدرت ہے اللہ کا ہے، ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں. حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر میں بھی اور باہر میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم انہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں، عمدہ چیزوں کا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر، بہت بڑی فضیلت دی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. جب یہ مقام دیا گیا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، جواب دہی بھی ہوگی. حیوانات سے کوئی جواب دہی نہیں ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ. آؤ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہ، وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. اس نے یہاں آیات الہی کو دیکھا ہی نہیں، حیوانوں کا سر دیکھنا دیکھا، انسانوں کا سر دیکھنا نہیں دیکھا. دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز کی نوبت نہیں آئی. جو یہاں اندھے رہے تو آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل سبیلا، بھٹکے ہوئے ہوں گے.